نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی فراق میں رویا کرتے تھے، چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو انہوں نے دل میں سوچا کہ پہلے تو یہاں محبوب کا دیدار ہوتا تھا، میں مسجد نبوی میں اذان دیتا تھا، اب میں اگر محبوب کا دیدار نہیں کر سکوں گا تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ملک شام میں ہجرت فرما لی، پھر اس کے بعد انہوں نے اذان نہیں کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صرف 2 مرتبہ اذان دی۔ ایک اذان تو جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس وقت صحابہ کا دل مچل اٹھا اور صحابہ کرام نے کہا، امیر المؤمنین آپ بلال سے کہیے یہ اللہ کے محبوب کے مؤذن ہیں، آج ذرا یاد تازہ ہو جائے اور بیت المقدس میں ان کی اذان ہو جائے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے پہلے تو انکار فرمایا، جب امیر المؤمنین نے حکم دیا اب انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ تو ایک تو انہوں نے پہلے قبلہ اول میں اذان دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، پھر ایک مرتبہ شام میں رات کو سوئے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا تو محبوب نے فرمایا، بلال کتنی بے وفائی ہے، اتنا عرصہ گزر گیا تم ہماری ملاقات کے لیے بھی نہیں آتے، بس اس خواب کے آتے ہی اٹھ بیٹھے، اپنی بیوی سے کہا میری اونٹنی تیار کرو اور میں اب مدینہ جا رہا ہوں۔ چنانچہ شام سے مدینہ طیبہ کا سفر کیا۔ اب جب مدینہ میں آئے تو نماز کا وقت بھی تھا، صحابہ کرام کی چاہت بھی تھی کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے کی اذان سنیں، محبوب کی یاد تازہ ہو جائے۔ انہوں نے انکار فرمایا، چنانچہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما دونوں شہزادوں نے اپنی تمنا ظاہر کی، ہمارا جی چاہتا ہے کہ اپنے نانا کے دور کی اذان سنیں۔ اب شہزادوں کی خواہش تمنا ایسی تھی کہ اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ کہنے لگے اچھا میں اذان دیتا ہوں۔ بلال نے اذان دینی شروع کی۔ اب اچانک جب مدینے میں صحابہ نے بلال کی آواز سنی، جس آواز کو وہ دور نبوی میں سنا کرتے تھے، تو ان کے دل میں نبی علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی۔ ایک آواز بلند ہوئی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مدینہ کی عورتیں وہ بھی اپنے گھر سے چادریں سر پر رکھ کر مسجد نبوی کی طرف بھاگی، اور اس وقت ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ جب عورتیں بھی رو رہی تھی، مرد بھی رو رہے تھے۔ ایک چھوٹے بچے نے جو ماں کے کندھے پر بیٹھا تھا، اس نے بلال کو دیکھا تو اپنی امی سے پوچھنے لگا، امی بلال تو اتنے عرصے کے بعد واپس آ گئے، تم بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے؟ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اذان کی اس مقام پر پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے، نبی علیہ السلام کی محبت میں بے قرار ہو کے نیچے گر گئے۔ مہاجرین اور انصار کی مدینہ میں اتنی آوازیں بلند ہونے لگی، حتیٰ کہ عورتیں بھی اپنی چادریں لے کر پردہ کر کے گھروں سے نکل کر مسجد میں اذان سننے کے لیے آ گئی۔ تلاوت قرآن میں رونا، جو قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے والے، قرآن مجید کے معانی کو جاننے والے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھتے ہیں تو کچھ جگہوں پر جا کر کے پھر وہ بے اختیار رویا کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے تلاوت قرآن کے وقت جو شخص رویا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب تم عذاب کی آیتوں کو پڑھو، اگر رو نہ سکو تو تم رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو، کیا پتہ اللہ کو تمہارے بہروپ ہی پسند آ جائے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں رو پڑی، اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ عشق الہی میں رونا، محبت الہی میں رونا، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان اللہ کی یاد میں محبت میں روتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت ماوا عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لن ترانی کا جب خطاب ہوا تھا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی بھر کسی نے ہنستا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آرام فرما رہے تھے، اچانک میں نے اپنے رخسار پر کوئی گرم چیز محسوس کی، جب ہاتھ لگایا تو پانی میں اٹھ بیٹھی تو کیا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور آپ کی مبارک آنکھوں کو جو گرم آنسو تھے وہ میرے رخسار پر گر رہے تھے۔ کہتی ہے کہ میں نے اٹھتے ہی پوچھا، اے اللہ کے محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم سن نہیں رہی ہو، تمہارا بھائی تہجد میں کیا پڑھ رہا ہے؟
فرماتی ہے تب میں نے دھیان دیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ میرے بھائی ساتھ والے کمرے میں تہجد پڑھ رہے تھے اور تہجد پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ کہ یہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ سے پردے میں رہ جائیں گے۔ تو محبوب نے یہ آیت سنی تو دل اللہ کی یاد میں اتنا تڑپ اٹھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، رونے لگے اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے۔ تو فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا آقا کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آقا آپ جنت کی یاد میں رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا جہنم کی یاد سے رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے محبوب آخر کیوں رو رہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حفصہ میں اللہ کا مشتاق ہوں اور اس وقت میرے دل میں شوق بڑھ گیا کہ اللہ کی ملاقات کا جس نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا۔ ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے، آنسو نہ ہو تو عشق میں کچھ آبرو نہیں۔